قضاء عمری نماز، جیسے کسی شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی، بلوغت کے بعد، بلوغت کی عمر کے بعد کافی ساری نمازیں اس کی قضا ہیں، کئی سالوں کی نمازیں بنتی ہیں، تو ان نمازوں کو کیسے ادا کیے جائے؟ دیکھیں شرعی عمر جو شریعت نے بتائی ہے کہ وہ 15 سال ہے، 15 سال بلوغت کی عمر ہے، عورت ہے تو 12 سال 13 سال، یہ اس کی بلوغت کی عمر ہے۔ تو آپ کی جو اب عمر ہے، اس وقت جو عمر آپ کی ہے، 2025 شروع ہو گیا ہے، اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس عمر میں سے آپ 15 سال نکال لیں، مثال کے طور پر آپ کی 40 سال عمر ہے، 40 سال میں سے 15 سال نکال لیں، باقی 25 سال بنی، تو 25 سال میں آپ اب دیکھیں گے کہ میری کتنے سال کی نمازیں قضا ہو گئی، یعنی بالغ ہونے کے بعد 15 سال کے بعد میں نے کتنے سال کی نمازیں نہیں پڑھی، قضا ہو گئی۔ آپ حساب لگاتے ہیں، اپنی دماغ کو متوجہ کرتے ہیں، حاضر کرتے ہیں، اپنے دل پر زور دیتے ہیں، دماغ پر زور دیتے ہیں، اور ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ میری 1 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، یا 2 سال کی چھوٹی ہیں، 3 سال کی چھوٹی ہیں، تو یہ 1 سال 2 سال 3 سال جو آپ کے دل نے گواہی دے دی کہ میرے اتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، پھر آپ ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو فرض کریں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ میں نے بالغ ہونے کے بعد 1 سال نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ نے 1 سال کی نمازیں قضا کرنی ہے، اور یہ آپ کی قضاء عمری کہلائیں گی، یعنی بالغ ہونے کے بعد آپ کی جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ہم نے قضا کرنا ہے۔ ان کو قضا کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ کی جو بلوغت کی عمر کے بعد جو ہے نمازیں چھوٹی ہیں، ان کو قضاء عمری کہتے ہیں، اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ نماز جب ہم قضا کریں گے، اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ صرف فرض کی قضا ہوتی ہے، سنت نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ فرض کی اور عشاء کے وتر کی بھی قضا ہوگی، تو ٹوٹل ایک دن کی 6 نمازیں بنی، 6 نمازیں ایک دن کی یہ ہم قضا کریں گے، اور آپ کی 1 سال کی نمازیں ہیں، تو آپ 1 سال کی نمازوں کو 6 سے ضرب دیں تو کتنے نمازیں بنتی ہیں۔ اب آپ نے وہ نمازیں جو ہے ادا کرنی ہے، اور ان نمازوں کو ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز کی قضا کرتے جائیں، یعنی آپ فجر کی نماز میں آئے تو فجر کی نماز سے پہلے آپ ایک نماز فجر کی جو ہے اس کی قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ایک ظہر کی قضا کر لیں، عصر کے ساتھ عصر کی، اور مغرب عشاء کے ساتھ اس کی قضا کر لیں، اور پھر عشاء کے بعد وطر کی بھی قضا کر لیں۔ تو اس طرح ہر نماز کے ساتھ آپ ایک ایک قضا بھی کرتے رہیں، اور 1 سال تک آپ قضا کرتے رہیں، تو آپ کی 1 سال کی قضا عمری قضا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ایک وقت میں پڑھنا چاہیں تو ایک وقت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ عشاء کے بعد سارے دن کی 6 نمازیں آپ قضا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد آپ قضا کرنا چاہتے ہیں، ایک ساتھ آپ قضا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ قضا نماز کس وقت پڑھی جائے، کس وقت نماز قضا کی جائے، اس کا وقت کیا ہے؟ تو آپ کسی بھی وقت نماز قضا کر سکتے ہیں، سوائے 3 مکروہ اوقات کے، جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ باقی کسی بھی وقت میں نماز پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ مکروہ اوقات: ایک سورج طلوع ہونے کا وقت، جب صبح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے سے لے کر 15-20 منٹ کا جو وقت ہے، اس میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، زوال کا وقت، دوپہر 12 بجے سے لے کر تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا جو وقت ہے، اس دورانیے میں بھی آپ نماز قضا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے کے وقت، جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ باقی آپ جس وقت قضا نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نفل نماز یہ آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی صلاۃ الحاجت کی نفل ہے یا کوئی بھی آپ کی نفل نماز ہے، اس کو آپ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، کسی کے ذمہ قضا نماز ہے
تو وہ عصر کی بعد پڑھ سکتا ہے، لیکن عصر کے بعد مسجد میں اسی جگہ صف میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے جہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، بلکہ سائڈ میں چلے جائیں یا گھر میں جا کر پڑھ لیں، ایک سائڈ میں کھڑے ہو کے پڑھیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بدگمانی پیدا نہ ہو اور ایک انتشار کی فضا پیدا نہ ہو کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی، نفل نہیں ہے، یا عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز پڑھ رہے تو لوگوں کے ذہن میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ تو عصر کے بعد آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو قضا نماز ہر نماز کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایک قضا کرتے رہیں، تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے۔ ایک سال کی آپ کی نمازیں رہتی ہیں، ایک سال تک آپ قضا کرتے رہے تو آپ کی جو ہے قضا عمری ادا ہو جائے گی۔ قضا عمری کی نیت کیسے ہوگی؟ تو آپ جب قضا عمری نماز ادا کر رہے ہیں، اس کی قضا کر رہے ہیں، تو آپ فرض کریں فجر کی نماز آپ قضا کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کریں کہ میری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ایک سال کی، اس میں سے جو میری پہلی فجر قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، اس کی قضا کر رہا ہوں۔ یہ خواتین ہیں تو میری جو پہلی فجر قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہی ہوں۔ اسی طرح ظہر کی نماز ہے تو میری جو پہلی ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اسی طرح ہر نماز کی نیت ایسے ہی کریں گے اور ہر نماز کا نام لیں گے، میری جو پہلی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس کو قضا کر رہا ہوں۔ تو دوسرے دن جب آپ نماز قضا کریں گے، اگلے دن بھی آپ قضا کریں گے، تو اس میں بھی یہی نیت کریں جو میری بلوغت کے بعد جو پہلی نماز فجر کی قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، ظہر کی قضا ہوئی ہے جو پہلی نماز میں اس کی نیت کر رہا ہوں۔ تو ہر دن آپ پہلی نماز کہہ کر جو ہے نیت کریں گے، کیونکہ آپ کے ذمے سے ایک دن کی نماز ساقط ہو گئی تو پھر اگلے دن آپ کی پہلی نماز ہو جائے گی، یعنی ایک دن کی قضا ہونے کے بعد آپ کا اگلا دن وہ پہلی نماز شمار ہوگی، میرے ذمے جو پہلی نماز ہے پہلے دن کی وہ میں قضا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ نیت کریں گے اور اس میں صورتیں تلاوت وہی ہوگی جو ہم ادا نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، عطیات درود شریف پڑھتے ہیں، ویسے ہی ہم جو ہے نمازیں پڑھیں گے۔ اس کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص جو ہے اس کا نیت نہیں ہے، بلکہ وہی طریقہ ہے جو ادا نماز کا ہے۔ تو امید ہے کہ قضا نماز کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جاتے ہوئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور مجھ میں اچھی اس کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔